حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت رائلہ اور ان کے حالات زندگی۔ پیارے دوستو، قرآن اور حدیث میں جس طرح عقائد اور اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں اور پیغمبروں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان قصوں میں صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت کے گہرے سبق موجود ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی اور سیرت کا ہر گوشہ حیات ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایسی رہنمائی جو انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ بن سکتی ہے اور جس کی پیروی انسانی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکتی ہے۔ انبیاء کرام کے انہی عبرت آموز واقعات میں سے ایک انوکھا اور متاثر کن واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اطاعت الہی، صبر، توکل اور اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک شاندار مظہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، اس واقعے کی شروعات تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل، گہرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غیر معمولی اور انتہائی کڑے امتحان سے گزرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی فرمانبردار بیوی حضرت ہاجرہ کو ملک شام سے 1000 میل دور ایک ایسی وادی میں جا کر چھوڑ آئیں جہاں میلوں تک نہ پانی ہے، نہ چوپائے، نہ پرندے اور نہ ہی کوئی انسانی آبادی۔ یہ ایک مکمل طور پر سنسان اور بنجر صحرا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تب ہوئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور کئی سالوں کی آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بیٹا عطا فرمایا تھا۔ یہی بیٹا آپ کے بڑھاپے کا سہارا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار تھا، جس کے لیے انہوں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی اس سخت آزمائش سے گزرنا تھا اور حکم الہی کو بلا چوں چرا بجا لانا تھا۔ ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ وہ اپنی ہر پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک طویل اور پرمشقت سفر کے بعد جزیرہ عرب کے اس ریگستان میں پہنچے جسے آج مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی فاران کہلاتی تھی، جو پہاڑوں کے درمیان تپتے ہوئے صحرا کی ایسی زمین تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی اور نہ خوراک کا کوئی ذریعہ۔ یہ ایک بالکل ویران اور بے آب و گیاہ جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر کامل توکل کیا اور دل پر پتھر رکھ کر انہیں یہاں چھوڑ کر واپس شام کی طرف چل پڑے۔ جب وہ جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پریشان ہو کر پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس ویران جگہ پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے سہارے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سن کر فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان اور توکل کا ایک لازوال منظر تھا۔ چشمہ زمزم کا پھوٹنا اور آبادی کا آغاز۔ 2 دنوں بعد جب کھانے پینے کا سامان اور پانی ختم ہوا تو بھوک پیاس سے شیرخوار بچہ اسماعیل تڑپنے لگا اور اماں ہاجرہ بے چین ہو گئیں۔ وہ کبھی صفا پہاڑی پر دوڑتی ہیں تو کبھی مروہ پہاڑی پر، پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ یہی صحیح آج بھی حج کا حصہ ہے۔ جب وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں تھی تو اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس بنجر صحرا میں ایک چشمہ جاری کر دیا جو آج بھی زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ بی بی ہاجرہ نے اس چشمے کا نام زمزم رکھا، جس کا مطلب ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، اور یہ چشمہ آج تک 24 گھنٹے پانی بہا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پاس ہی ایک خیمہ لگایا اور یہاں مستقل قیام کر لیا۔ وہ آس پاس سے کھجوریں توڑ کر لاتی اور زمزم کا پانی پی کر یہاں گزارا کرتی تھیں۔ اس طرح اللہ نے ماں اور بیٹے کے لیے بہترین غذا اور پانی کا انتظام کر دیا، جو اللہ کی قدرت اور توکل کا بے مثال مظہر تھا۔ اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اسی فاران کی وادی میں صبر و شکر کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ان پر ہر وقت رہا، لیکن اس سنسان اور بنجر صحرا میں حضرت ہاجرہ خود کو بسا اوقات بہت تنہا محسوس کرتی۔ رات کے وقت آپ کو صحرا کی عجیب خاموشی اور ویرانی میں خوف بھی محسوس ہوتا۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، مگر ان کا ایمان انہیں حوصلہ دیتا تھا۔ ایک دن اللہ کی حکمت سے فاران کی اس بنجر وادی سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ یہ لوگ قبیلہ جرہم کے تھے، جو نہایت شریف اور نیک صفات کے مالک تھے۔ وہ پانی کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس بنجر صحرا میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور پاس ایک عورت بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ اس ویرانے میں پانی کا چشمہ کیسے؟ لہٰذا وہ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم اور ہماری عورتیں
یہاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی، بشرط یہ کہ چشمہ زمزم ان کی ملکیت رہے۔ یوں کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سنسان صحرا ایک آباد بستی میں تبدیل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آمد اور زمزم کی ملکیت۔ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آتے اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کرتے۔ وہ کچھ دن یہاں قیام فرماتے اور پھر واپس شام چلے جاتے تاکہ دعوت دین اور تبلیغ کا کام سر انجام دے سکیں۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی کہ ایک مرکز عبادت تعمیر ہو جہاں توحید کا پیغام پھیلایا جائے۔ یہاں مکہ میں بنی جرہم کے روزگار میں اللہ نے خوب برکت دی۔ یہ لوگ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور زمزم جیسی نعمت ان کی وجہ سے جاری ہوئی تھی۔ حضرت ہاجرہ نے جب بنی جرہم کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دی تھی تو یہ شرط رکھی تھی کہ زمزم کا چشمہ ان کی ملکیت اور جائیداد رہے گا، لہذا زمزم کا چشمہ اور اس کے ارد گرد کی زمین ہمیشہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے تصرف میں رہی، اور بنی جرہم کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی جائیداد کی طرف نہ دیکھتے تھے۔ یہ اس وقت کے معاشرتی اصولوں اور طاقت کے بلبوتے پر ایک عجیب بات تھی کہ ایک اکیلی خاتون اپنے معصوم بچے کے ساتھ اتنے بڑے قبیلے کے سامنے اپنی ملکیت پر قبضہ قائم رکھے۔ یہ بی بی ہاجرہ کی شان اور ان پر اللہ کی خصوصی تائید کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بنی جرہم یہ جانتے تھے کہ ہاجرہ اور اسماعیل اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور انہیں اللہ کی خصوصی تائید حاصل ہے، اس لیے بنی جرہم اپنی قوت کے باوجود زمزم اور اس کے آس پاس کی زمین پر قبضہ کرنے کے بجائے حضرت ہاجرہ سے اس پانی کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی جو ان کی شرافت اور اللہ کے خوف کا ثبوت تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سن بلوغت اور پہلی شادی۔ وقت گزرتا رہا اور مکہ میں بہت سارے کچے مکانات بن گئے، بنی جرہم کی آبادی میں بھی مزید اضافہ ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بھی اب جوان ہو چکے تھے۔ حضرت اسماعیل لمبے قد کے، خوبرو اور نہایت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی ان کی اعلیٰ نسبی اور پیغمبرانہ شرافت ہر کسی پر واضح ہو جاتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت ہی خوش اخلاق، نرم طبیعت اور نیک صفت کے مالک تھے، جو آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ کی بہترین تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا اور پیغمبروں کے گھرانے کی شان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنو جرہم کے سرداروں سے بہت دوستانہ تعلق قائم ہو گیا تھا اور بنی جرہم کبھی حضرت اسماعیل کو خود سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی تھی کیونکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شامی عبرانی بولنے والے شخص تھے، لیکن آپ نے قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ آپ بنی جرہم میں اس قدر گھل مل گئے کہ لوگ آپ سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں خاص کشش تھی جو سب کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ حضرت ہاجرہ کا انتقال اور پہلی شادی کا فیصلہ۔ لیکن ایک دن آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ وفات پا گئیں۔ ماں کی جدائی کا اسماعیل علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اب آپ یہاں مکہ میں اکیلے رہ گئے کیونکہ والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے۔ چنانچہ آپ نے ارادہ کیا کہ اب والد کے پاس ملک شام چلے جائیں، لیکن بنی جرہم کے لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی کیونکہ وہ انہیں اپنے درمیان ایک برکت کا باعث اپنا محسن سمجھتے تھے۔ بنی جرہم نے سوچا کیوں نہ حضرت اسماعیل کی شادی ہمارے قبیلے میں ہی کر دی جائے تاکہ آپ مکہ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لیں اور ہم سے جدا نہ ہوں۔ چنانچہ قبیلہ جرہم میں عمارہ بنت سعید نامی ایک خوش طبیعت اور خوبصورت خاتون تھی۔ بنی جرہم کے لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام سے ان کی بیٹی سے نکاح کی درخواست کی تو آپ نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ اس طرح عمارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی بن کر آپ کے گھر آ گئیں۔ یہ شادی ایک نئے رشتے کا آغاز تھی جو قبیلے کے لیے اعزاز کا باعث تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی ملاقات اور بیٹی کو پہلا پیغام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام روز شکار کے لیے جایا کرتے اور اس سے جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ چونکہ شکار ایک غیر یقینی روزی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی شکار ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ چنانچہ کبھی کبھی فاقے بھی کرنے کی نوبت آ جاتی۔ ان کی زندگی میں بہت صبر اور توکل تھا، مگر دنیاوی مشکلات بہت تھیں۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال، بیوی اور بیٹے کو دیکھنے مکہ تشریف لائے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ بہو عمارہ نے دروازہ کھولا اور سلام کیا، لیکن عمارہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بزرگ ہستی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ عمارہ نے جواب دیا وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خیریت معلوم کی اور پھر عمارہ سے پوچھا تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ عمارہ نے جواب دیا بہت تنگ دستی سے وقت گزر رہا ہے، ہم بدحالی میں جی رہے ہیں اور سختی اور قسم پرسی میں زندگی کٹ رہی ہے۔ اس لہجے میں ناشکری اور شکوہ نمایاں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رہن سہن اور حالات کے بارے میں پوچھا تو وہ مزید شکوہ کرنے لگی کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں، فاقے ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کوئی آسانی نہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارہ کی پریشانیوں کو بغور سنا اور ان کے انداز گفتگو میں ناشکری محسوس کی۔ انہوں نے حکمت سے کام لیا اور نہایت نرمی سے فرمایا، جب تمہارا شوہر اسماعیل واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ عمارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی اور اسے محض ایک بزرگ کی عجیب بات سمجھا۔ طلاق کا پیغام اور اسماعیل علیہ السلام کی حکمت۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے گھر واپس آئے تو انہوں نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ شاید گھر میں کسی بزرگ کی موجودگی کی خوشبو یا کوئی ایسی فضا جو عام نہ تھی۔ انہوں نے عمارہ سے پوچھا، کیا آج کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، ایک فلاں صفت کا ایک بوڑھا شخص یہاں آیا تھا اور مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے آپ کی خبر دی اور بتایا کہ ہماری حالت زندگی کیسی تنگ دستی اور غربت سے کٹ رہی ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے کہنے کو کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ اسماعیل علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے، گہرے غور و فکر میں ڈوب گئے۔ انہیں فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ آنے والے بزرگ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ نے غمگین لہجے میں فرمایا، وہ بزرگ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان سے میری ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اس کی فطرت میں صبر نہیں ہے، لہٰذا اسے بدل دو اور اسے علیحدہ ہو جاؤ۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی عمارہ کو اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ یہ عمل شریعت کے حکم اور والد کے نصیحت کی پیروی تھی۔ دوسری شادی، نیک بیوی کا انتخاب۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک ایسی پرہیزگار اور صابر شاکر خاتون کو گھر لائیں جو دکھ درد میں ان کی سچی ساتھی ہو، جو اللہ پر توکل کرے اور ہر حال میں شکر گزار ہو۔ لہٰذا بنی جرہم کی کچھ معزز لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ایک نیک صفت عورت ہمارے قبیلے میں موجود ہے جس کا نام رعلہ ہے۔ بعض روایات میں اس خاتون کا نام سیدہ بنت مزاز لکھا گیا ہے۔ یہ خاتون دیندار، بااخلاق اور صبر کرنے والی تھیں۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے ان کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا اور یوں انہوں نے اپنی بیٹی رعلہ کا نکاح اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح رعلہ آپ علیہ السلام کے گھر آ گئیں اور ایسا نیک شوہر ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ شادی اللہ کی مرضی اور اسماعیل علیہ السلام کی حکمت کا نتیجہ تھی۔ رعلہ کی وفاداری اور نسل نبوت کی بنیاد۔ کچھ عرصے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ یہ معمول تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بہو سے ملنے آتے تھے تاکہ ان کی خبر گیری کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دروازے پر آ کر کہا، اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر رعلہ پردے میں باہر آئیں اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ رعلہ نے سمجھا یہ کوئی بزرگ، کوئی مسافر ہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت ادب سے کہا کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ رعلہ نے نہایت ہی ادب اور حیا سے عرض کیا، وہ ہمارے لیے اللہ کی زمین سے رزق حاصل کرنے کو نکلے ہیں، یعنی شکار پر گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی رعلہ سے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ رعلہ نے عرض کیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت اچھے سے گزر بسر کر رہے ہیں، ہم خوشحال ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں۔ اور پھر انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ان کے چہرے پر رضا اور قناعت کے آثار نمایاں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رعلہ سے پوچھا، کیا گھر میں کچھ غلہ، اناج یا گندم موجود ہے؟ تو بی بی رعلہ نے جواب دیا، اگر آپ کو زیادہ راہ کے لیے اناج چاہیے تو میں بھی انتظام کر دوں گی انشاءاللہ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی، اے اللہ ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور یہی دعا آج تک مکہ میں ہر چیز کی فراوانی کا سبب ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رعلہ سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور میری طرف سے انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کریں، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ رعلہ کی دانش مندی اور ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا پیغام۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا کہ آج کوئی آیا تھا؟ رعلہ نے جواب دیا، ہاں، آج ہمارے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے جن کے چہرے پر جلال و جمال تھا، شیریں گفتگو تھی اور وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ بزرگ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ شکار کو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر اور حالات کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان سے عرض کر دیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے کچھ نصیحت بھی فرمائی تھی؟ تو رعلہ نے جواب دیا، ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کریں۔
اسماعیل علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا وہ بزرگ میرے والد محترم ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ چوکھٹ تم ہو جس کے بارے میں انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اسے زندگی بھر ساتھ رکھنا، کیونکہ تم ایک نیک اور باوفا بیوی ہو۔ بی بی رعلہ جرہم قبیلے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ دیندار، پاک باز اور سلیقہ مند تھیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین اور توکل رکھتی تھیں اور ہر دکھ درد اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اسماعیل علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ انہیں زندگی کی زیب و زینت سے زیادہ آخرت کی چاہت تھی۔ بی بی رعلہ کو یہ احساس تھا کہ وہ ایک ذمہ دار پیغمبر کی بیوی ہیں جنہیں اللہ نے دعوت دین کا کام سونپ کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور ان کی ذمہ داری زمین پر توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت رعلہ ہر حال اور نازک موڑ پر اسماعیل علیہ السلام کی بہترین ہمسفر ثابت ہوئیں۔ نسل نبوت کی بنیاد اور اہم اسباق۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کی اولاد میں خوب برکت عطا کی اور اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے ہاں 12 بیٹے اور ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے اور برکتیں جاری ہیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کئی عرب قبائل وجود میں آئے۔ بی بی رعلہ کے انہی 12 بیٹوں میں ایک کا نام قیدار تھا، جن کا ذکر عربی تاریخ اور تورات میں بھی درج ہے۔ انہی قیدار کی نسل سے ایک نامور قبیلہ قریش وجود میں آیا، جن میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی تھے اور جن کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق اور پیغام پوشیدہ ہیں۔ سب سے اول یہ کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کیسا طرز عمل ہونا چاہیے۔ عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت، اس کے مال اور گھر کی حفاظت کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی امارہ کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا، دنیاوی عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ مشکل وقت میں بے وفا ہونا صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو علیحدگی کی نصیحت کی، کیونکہ ایک نیک بیوی ہمیشہ اپنے خاوند کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا رونا نہیں روتی، اور یہ خصائل کسی نبی کے گھرانے کے شایع نشان نہیں تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور تزکیہ نفس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو بے شکایت بنا لے اور کسی شخص سے بھی کوئی شکایت ہونے کے باوجود وہ پوری طرح سے ایک مثبت سوچ والا انسان بن جائے، جبکہ بہترین بیوی کی خوبیوں میں خوبی شوہر کی فرما برداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اور برے حالات میں خاوند کا ساتھ دینا ہے۔ ایک نیک خاتون کی پہچان یہ ہے کہ اگر ضروریات زندگی اور اسباب میں کوئی کمی ہو تو وہ اس پر بھی خوشی کا اظہار کرے اور صبر و شکر کرے، اور یہی ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دنیا کے متاع میں سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث بیوی کی اہمیت اور اس کے کردار کو واضح کرتی ہے۔ نتیجہ اور اختتامی دعا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں اللہ پر کامل توکل کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے اور بیوی کو ایک بنجر صحرا میں چھوڑ دیا، مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی مشکلات میں گھبرانے کے بجائے اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں تاکہ ان کے ایمان کو مضبوط کریں اور ان کے درجات بلند کریں۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کا صبر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والی ہر مشکل صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کی جائے تو اس کا انجام بہت بہتر ہوتا ہے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خاندان اور گھر کی بنیاد کس پر ہونی چاہیے۔ پہلی بیوی کا ناشکرہ رویہ اور دوسری بیوی کا صابر و شاکر ہونا گھر کی خوشحالی اور نسل کی برکت کا سبب بنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا کردار گھر کی بنیاد اور اس کے ماحول پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی زندگیوں سے سبق سیکھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر، شکر اور اللہ پر کامل توکل نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں کو رحمت و برکت کا گہوارہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم الشان واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے باعث علم اور عبرت ہوگی۔ اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کیا آپ کے ذہن میں انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں کوئی اور سوال ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے اور خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، ہمیں آپ کے خیالات کا انتظار رہے گا۔
इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ़ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब, तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो ज़बान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, ज़बान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी। हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू जन्नत की बशारत देता है, जिनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिन्हें सलाम किया जाता है, जिनके चेहरे रोशन होते हैं, जिनके दिल मुतमईन होते हैं, जिन पर तेरा फजल होता है और जिन्हें तू अपना कुर्ब अता फरमाता है। या रब, हमें पुल सिरात पर नूर अता फरमा, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे गुनाहों को हमारे चेहरों पर ना लाना, हमारे ऐबों को ढांप लेना और हमें रुसवाई से बचा लेना। ऐ मालिक, जब तू जन्नत की कुंजी अता करे तो हमें पीछे से ना छोड़ना। जब तू अपने नेक बंदों को बुलाए तो हमें महरूम ना रखना। जब तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद दे तो हमें उनके करीब रखना। जब तू जन्नत की हवा चला दे तो हमें भी उनमें शामिल कर लेना। जब तू जन्नत के दरवाजे खोले तो हमें भी दाखिला अता फरमा देना। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी दे। हमें इस उम्मत के लिए नफा बख्श बना दे। हमारे कलम, जबान और वसाइल को तेरे दीन की खिदमत में लगा दे। हमें गुमराही से बचा और हक के रास्ते पर कायम रख। हमारे आमाल को कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपना महबूब कहे। या अल्लाह, हमारे दिलों को हर किस्म के कीने, हसद, बुग़्ज़, नफरत और दुश्मनी जैसे जहरीले जज्बात से मुकम्मल तौर पर पाक फरमा दे। उन अंधेरी कैफियतों को हमारे दिलों से ऐसे मिटा दे जिसे रोशनी अंधेरे को ख़त्म कर देती है। हमारे सीनों को फराख दे, हमारी तबीयतों को नर्म और हमारे रवैयों को दरगुजर पर माइल फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं, जिनकी ज़बानें दूसरों के लिए खैर कहती हैं, जिनके अमल
امن، رحم اور شفقت کا پیغام ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا انسان بنا دے جو دوسروں کو معاف کرنے والا ہو، جو رشتے جوڑنے والا ہو، جو دوسروں کی غلطیوں پر پردے ڈالنے والا ہو، جو ہر حال میں نرمی اختیار کرنے والا ہو۔ اے پروردگار، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، جو حسد سے دور ہو، جو نہ کسی کا برا چاہے، نہ کسی کی خوشی سے جلنے لگے، نہ کسی کی کامیابی سے پریشان ہو۔ ہمیں ایسا ظرف عطا کر دے جو دوسروں کے لیے دعا کرے، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے ہمیں دکھ دیا ہو۔ اور ہمیں ایسے دل دے دے جو تیرے بندوں سے بغض نہ رکھیں بلکہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، الفت، اتحاد اور سکون نازل فرما۔ ہمارے خاندان کو باہمی احترام، اعتماد اور خلوص کی ڈور سے باندھ دے۔ ہمارے درمیان نفرت، ضد، عنایت اور بدگمانی کی دیواریں گرا دے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت گہری کر، میاں بیوی کے درمیان مودت پیدا کر، بہن بھائیوں کے دلوں میں اتفاق اور قربانی کا جذبہ پیدا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں وہ گھر عطا فرما جن کے در و دیوار ذکر سے گونجتے ہوں، جن میں تجھ پر توکل کیا جاتا ہو، جن پر فرشتے رحمت لے کر اترتے ہوں۔ یا اللہ، ہمارے نفس کی شرارتوں کو قابو میں رکھ، ہمیں خواہشات کا غلام بننے سے بچا، ہمیں اپنی خواہشات کے بجائے تیرے احکامات کا تابع بنا۔ ہمیں صبر عطا فرما، قناعت عطا فرما، شکر کا جذبہ عطا فرما اور نفس کی ہر غلط طلب سے محفوظ فرما۔ ہمیں دنیا کی چمک دمک، فریب اور دھوکہ دہی سے نجات عطا فرما کہ یہ سب عارضی ہیں اور اصل کامیابی تیری رضا میں ہے۔ یا رب، اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے اسے سنا ان کے دلوں پر اثر فرما، انہیں نیکی کی طرف مائل فرما اور برائیوں سے دور رکھ۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، جو بھائی بہن ہماری اس کاوش میں شامل ہیں ان سب کے درجات بلند فرما، ان کے رزق، صحت، علم اور اعمال میں برکت عطا فرما۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے راستے آسان فرما، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ ہمیں دنیا کی فانی خوشیوں سے نکل کر تیری رضا کی طلب عطا فرما۔ ہمیں قناعت، صبر، شکر اور توکل کا راستہ دکھا۔ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنی معرفت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، جب قبر میں اکیلے ہوں تو ہمارا ساتھی ہو، جب اندھیرے ہوں تو روشنی عطا فرما، جب اعمال کا پلڑا تولا جائے تو ہمارے نیک اعمال کو بھاری کر دے، جب کتابیں دی جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔